حضور جا کر کے آئے. اگر وہ تلوار سینے پر پڑ جائے تو پھر کیا کہنا, عشق کا امام بن جاتا ہے. سنیے, جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ سوالات کی بوچھار کر رہے تھے, بیت المقدس کیسا تھا بتائیے, میرے آقا نے بتا دیا. پھر مکہ والے چالاکیاں ایسی کرتے تھے, انہوں نے یہ پوچھا اچھا کچھ قافلے بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے تھے مکہ کے, کیا آپ نے صحیح میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے؟ تو بتائیے کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی, کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ حضور نے فوراً کہا ہاں 3 قافلے میں نے دیکھے ہیں, 3 قافلے ہی گئے تھے. حضور فرماتے ہیں تو ان مکہ والوں نے کہا اچھا بتائیے کون سا قافلہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں پہلا قافلہ مقام روحا پر مجھے نظر آیا, اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. وہ لوگ اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر رکے ہوئے تھے. مجھے پیاس لگی تھی اور ان کے کوہان میں پانی تھا, میں نے پانی بھی پیا, اور اس کے بعد میں نے ایک شخص کو سلام بھی کیا. تو قافلے والوں نے بڑھ کر کے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے. مکہ کا قافلہ تھا. حضور نے کہا, قافلے والوں میں سے ایک نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے, آنے کے بعد ہو سکے تو پوچھ لینا. دوسرا قافلہ مقام ذی فجا میں دیکھا, 2 بھائی 2 قریبی دوست ایک ہی اونٹ پر سوار ہیں, اور جب میری سواری ان کے قریب سے گزری تو ان کا اونٹ بھدک گیا نوری مخلوق کو دیکھ کر, تو وہ دونوں نیچے گر گئے. اس میں سے ایک کا ہاتھ بھی ٹوٹا, اور واپس آنے کے بعد ہو سکے تو یہ بھی نشانی پوچھ لینا. تیسرے قافلے کو بھی میرے آقا نے فرمایا میں نے اس کو مقام فلاں پر دیکھا ہے, اور ان کے سب سے آگے 2 اونٹ ہیں, اور وہ دھاری دار یعنی آدھا سفید آدھا اجلا نشان ان کے اوپر ہے, اور وہی دونوں اونٹ ان کی رہبری کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. 3 نشانیاں میرے آقا نے بیان کی. اور اس کے بعد سنیے, مکہ والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 3 قافلے آپ نے دیکھے سفر میں, ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کب تک مکہ واپس آئیں گے, کب تک آئیں گے؟ حضور نے بیان بھی کر دیا, کل کی صبح سورج نکلنے کے وقت, سورج نکلتے ہی پہلا قافلہ مکہ میں آ جائے گا. پھر کہا دوسرا قافلہ سورج عین دوپہر کے وقت ہوگا, دوسرا قافلہ آ جائے گا. تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا. اور نشانیاں بھی بتا دی. مکہ والے ابھی اتنا سنے تھے کہ سب بھاگ کر کے مکہ کی سرحدوں پہ بیٹھ گئے. آج تو دیکھتے ہیں پول کھل جائے یہ مسلمانوں کی, انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, انہیں کیا پتا ہے وہ رسول ہیں اللہ کے, وہ جو کہتے ہیں وہ وہی خدا سے کہتے ہیں. دوسرے دن رات بھر جاگتے رہے وہ پاگل دیکھنے کے لیے. اللہ جسے ہدایت دے دے وہ منٹوں میں ہی قبول کر لیتا, اور تلاش کرنے والا کرتا ہی رہ جاتا ہے. صبح ہوئی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے آپس میں ارے سورج نکل آیا, محمد نے کہا تھا قافلہ کدھر ہے؟ صحابہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اگر انکار کرے تو ہم بھی تو ہیں. حضور کے دفاع کرنے والے صحابہ ہر زمانے میں رہے, عاشقوں کی جماعت بھی تھی. یہ دشمن جیسے ہی کہہ رہے سورج کی پاؤں پھوٹ رہی ہے, سورج کی روشنی آ رہی ہے, کہاں ہے قافلہ؟ ادھر سے صحابہ نے پکار کر کہا وہ دیکھو مکہ کی سرحد میں پہلا قافلہ آ رہا ہے. کافروں کا جملہ کمپلیٹ بھی نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا, اور انہوں نے دیکھا یہ کیا بات ہے, بڑے تعجب کی بات ہے. جیسے ہی وہ قافلہ قریب آیا تو کافروں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں محمد نے جو کچھ بیان کیا. تو ایک کافر نے کہا رے کیا پاگل ہے, جب ان کے بتائے ہوئے وقت پہ قافلہ آیا ہے تو باقی کی باتیں بھی سچی ہو سکتی. آپ کیا پوچھیں؟ پھر بھی پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تم مقام روحا میں رکے تھے؟ کیا تم نے وہاں پر پانی ختم ہونے کے بعد انتظار کیا تھا؟ کیا تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا؟ اتنا کہتے ہی وہ قافلے والوں نے کہا تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ تمہیں کیسے پتا یہ سب ہمارے سفر میں ہوا ہے؟ تمہیں کسی نے بتایا؟ تو ان کفار و مکہ نے کہا محمد نے ہمیں یہ بتایا. وہ قافلے والوں نے کہا پہلے ہم محمد پر ایمان لاتے ہیں. ارے یہ تو نشانیاں دیکھنے کے لیے گئے تھے, ادھر لوگ ایمان لے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یقیناً ان کی آواز بھی ہم نے اس رات سنی تھی, انہوں نے سلام بھی کیا تھا. وہ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. دوسرا قافلہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عین دوپہر کے وقت داخل ہوا, وہ بھی مکہ میں آ گیا. جو نشانیاں میرے آقا نے بتائی تھی مکہ والے دیکھ ہی رہے تھے کہ 2 بھائی آ رہے ہیں, ایک کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے.
اور ان لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، جادو. اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی کہتے جادو ہے. اس کے بعد تیسرے قافلے کے آنے کی بات تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ تیسرا قافلہ مکہ میں آنے سے پہلے سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، اور وہ قافلہ بیچ راستے میں راستہ اس کا گم، راستہ بھٹک گیا. تیسرا قافلہ آ نہیں پا رہا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے اور کافی دور ہے مکہ سے. ابھی صحابہ بھی پریشان تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، اور مکہ والوں کو ایک چیز چاہیے تھی، بس ایک چیز. محمد نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے آئے گا، اور سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، قافلے کا دور دور تک نشان نہیں. صحابہ پریشان ہو کر حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ کر کے بتائیں کہ قافلہ کہاں ہے. حضور نے فرمایا گھبراؤ مت، قافلہ دور ہے، قافلہ دور ہے. تو پھر آپ کی فرمائی ہوئی بات کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ میرے آقا نے مسکرائے اور کہا رب کا حکم ہوا سورج اس وقت تک ڈوبنا نہیں جب تک قافلہ اندر آ نہ جائے. توجہ، سورج کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میرے آقا نے فرمایا سورج کو اللہ کا حکم ہے اے سورج جہاں ہے وہیں ٹھہر جا، اس وقت تک ڈوبنا نہیں جب تک یہ تیسرا قافلہ مکہ میں آ نہ جائے. میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سورج جہاں ہے وہیں کھڑا رہے گا، نہیں ڈوبے گا. اور پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، سورج ڈوبا ہی نہیں. کافی وقت کے بعد بھٹکا ہوا قافلہ جیسی ہی مکہ میں داخل ہوا، سورج ڈوب گیا. اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں. ارے یا رسول اللہ دہن میں زبان بدن میں ہے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں. لبیک یا رسول اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ ہے میرے عزیزو فلسفہ معراج. جھوٹوں نے ہر چیز گڑھنے کی کوشش کی میرے آقا کی ذات پر، ان کے فرمان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. نہ اس زمانے میں کر سکے تھے، نہ آج تک کر سکیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. اور یاد رکھو بھونکنے والے بھونکتے رہ جائیں. ہاں یہ ہمارے ہندوستان میں بھی فلسفہ معراج پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا. ایک گستاخ رسول عورت بیٹھ کر کے حضور پاک کے سواری پر براق پر سوالات اٹھا رہی. بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا انٹرنیشنل طریقے سے. وہ کیا سمجھ سکیں میرے مصطفیٰ کی ذات کو اور معراج کو. لوگ اپنی عقلوں سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تمہاری